خصوصاً یہ آج کے عاشقان رسول اللہ، انہیں نہیں ہے پتہ کہ مروان اور اس کے باپ نے کیا جرم کیا تھا اور رسول اللہ نے کیوں مدینہ سے ان کو نکالا تھا۔ ایک کتاب ہے کراچی کے ایک بڑے محقق، کراچی یونیورسٹی میں پڑھاتے بھی ہیں، پروفیسر صاحب ہیں، مفتی بشیر، کیا نام ہے ان کا، پورا ذہن سے اتر گیا میرا، انہوں نے جوان ہیں اور بڑی خوبصورت کتاب لکھی ہے مروان ابن حکم کے اوپر ہی، اور انہوں نے اس کتاب میں لکھا ہے کہ اس کتاب کے لکھنے کا سبب یہ بنا، اردو میں ہے، پڑھیں وہ کتاب، آگاہی لیں کہ مروان کون تھا۔ خصوصاً یہ جو عاشقان رسول ہے، جو کہتے ہیں کہ جو بھی رسول اللہ کی توہین کرتا ہے سر تن سے جدا کرو، وہ پھر آپ دیکھو کہ توہین شروع کہاں سے ہوئی۔ رسول اللہ کی زندگی میں سب سے بڑی اہانت و توہین انہوں نے کی، ان باپ بیٹا نے کی۔ آج ازواج رسول اللہ کے اوپر جو حساسیت دکھائی جاتی اور دکھائی جانی چاہیے، ازواج رسول اللہ کی حرمت ہے، ازواج رسول اللہ کا احترام ہے۔ اس احترام سے مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے مسائل نہیں ہیں، وہ ہیں، وہ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائے ہیں۔ ازواج رسول اللہ کو تنبیہ کی ہے کہ آپ باز آ جاؤ، آپ نہ کرو یہ کام، رسول اللہ کو اذیت نہ کرو اور مسائل کھڑے نہ کرو، اور بعد میں بھی تاریخ بھی بتاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر امیر المومنین کے خلاف جنگ کرنا، یہ ازواج رسول اللہ کے حالات میں ہے، یہ سب ہوا۔ لیکن اس کے باوجود بھی ان کا احترام یہ لازم ہے آپ کے اوپر کرنا، قرآن کی روح سے اور رسول اللہ کی حرمت کے لحاظ سے یہ احترام لازمی ہے، چونکہ خود امیر المومنین نے کیا یہ احترام۔ جب ام المومنین نے جنگ کی اور جنگ میں وہ شکست کھا گئیں، اور اب قانون جنگ کے مطابق تو اسیر ہو جانا چاہیے تھا، گرفتار ہو جانا چاہیے تھا، اور اسیر ہو کر پھر اسیروں والا ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے تھا۔ امیر المومنین نے الٹ کام کیا، اسیر کر کے، اسیر شکست کے بعد اسیر نہیں کیا، گرفتار نہیں کیا، بیڑیاں نہیں ڈالیں، بلکہ احترام کیا اور نہایت احترام کیا، محمل تیار کیا اور ساتھ ایک دستہ تیار کیا، ساتھ بھائی کو تیار کیا، وہ بھائی جو بہن کا مخالف ہے، محمد ابن ابی بکر، وہ بھائی ہیں ان کے، اور انہیں تیار کیا کہ آپ اپنی بہن کو، زوجہ رسول اللہ کو، ام المومنین کو احترام کے ساتھ جا کر مدینہ چھوڑ کر آؤ بصرہ سے۔ اب یہ رسول اللہ نے، علی علیہ السلام نے کیا، ورنہ جو لوگ جواز نکالتے ہیں ان امور کی وجہ سے توہین و حتاقی کا، تو امیر المومنین کرتے یہ کام اگر یہ جائز ہوتا۔ امیر المومنین نے احترام کیا، اور امیر المومنین کا پیروکار وہی کام کرے جو امیر المومنین نے کیا۔ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں، یہ ہماری زیارت ناموں میں بھی یہ جملہ ہے، آپ کہتے ہیں نا کہ انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، پڑھتے ہو نا یہ زیارت ناموں میں، ائمہ ہدا کی زیارت پڑھ کر یہ کہتے ہو کہ میری جنگ ہے اس کے ساتھ جس کی آپ کی جس کے ساتھ جنگ ہے، انی حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، اور جس سے آپ کی جنگ نہیں ہے اس سے ہماری بھی جنگ نہیں ہے۔ وہ بابا اب یہ پتہ ہونا چاہیے ائمہ اطہار، مخالفت، خلاف، اختلاف ہے، جنگ کس سے ہے، خاموشی کس کے بارے میں ہے؟ وہ شیعہ کو، وہ اصل شیعہ وہی ہے جو امیر المومنین کے طرز پر زندگی گزارے، نہ کہ امیر المومنین کے لیے خود سے مذہب بنا لے، نام بنام امیر المومنین۔ مثلا جو امیر المومنین کو امام نہ مانے، اللہ مان لے، نعوذ باللہ، یہ شیعہ کہلاتا ہے۔ جو امیر المومنین کو آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ بڑا شیعہ کہلاتا ہے چونکہ یہ زیادہ فضائل پڑھتا ہے، اس نے تو امیر المومنین کو نعوذ باللہ خدا مان لیا۔ یہ شیعہ نہیں ہے، یہ انسان بھی نہیں ہے، یہ کثیف آدمی، یہ امیر المومنین کی توہین کر رہا ہے، یہ دین کی، اللہ کی توہین کر رہا ہے، یہ مشرک ہے، یہ انسان۔ امیر المومنین کا احترام کون کرتا ہے؟ جو امیر المومنین کو ولی مانتا ہے، جو امیر المومنین کو امام مانتا ہے، جو امیر المومنین کو معصوم مانتا ہے، جو امیر المومنین کو واجب الاطاعت مانتا ہے، جو امیر المومنین کے نقش قدم پہ چلتا ہے، وہ ہے شیعہ امیر المومنین کا۔
آل سفیان یہاں پہ ختم ہو جاتے ہیں. آل مروان ابن حکم جو بنیادی بڑا مرکزی پرزہ ہے بنو امیہ کے سسٹم کا، نظام کا، جس نے بنو امیہ کی سلطنت قائم کرنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے. وہی کردار جو آج آپ کو اپنے ملک میں بعض لوگوں کا نظر آتا ہے نا. کسی کو اقتدار میں جب چاہتے ہیں لانا تو اقتدار میں لانے کے لیے اس کے لیے گراؤنڈ بناتے ہیں. مروان نے گراؤنڈ بنایا خلیفہ سوم کے زمانے میں. یہ طائف میں مدینہ سے نکلے ہوئے تھے کہ نہیں آ سکتے واپس، یہ دونوں باپ بیٹا مروان اور حکم. کیوں نہیں آ سکتے؟ انہوں نے جرم کیا کیا تھا یہ نہیں ہے پتہ کسی کو. یہ اس کتاب کے اندر بھی موجود ہے یہ اشارہ. انہوں نے جرم یہ کیا تھا جو ازواج رسول اللہ کی حرمت کے قائل ہیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے شیعہ نہیں ہیں حرمت شکن ازواج رسول اللہ کا. آپ کو پتہ نا جو بنو امیہ ہیں امہات مومنین ازواج رسول اللہ کے دشمن بنو امیہ ہیں. رسول اللہ نے کیا جرم کیا اس باپ بیٹے نے؟ جرم یہ تھا کہ انہوں نے رسول اللہ کو اور رسول اللہ کی ازواج میں سے ایک ام المومنین کو خلوت میں اپنے حجرے میں دیوار کے سوراخ سے دیکھا، جس میں اب روایت میں صراحت نہیں ہے لیکن ایسی حالت میں دیکھا جس حالت میں نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اب ایک تو اگر اپنے حجرے میں انسان لباس کے اندر بھی ہو تو بھی نہیں دیکھنا چاہیے تھا. اس باپ بیٹا نے یہ گستاخی کی اور رسول اللہ نے اس کو دیکھ لیا. پھر اس کے بعد رسول اللہ نے ان دونوں کو اسی دن نفرت کا اظہار کیا اور حکم دیا کہ ان کو مدینہ سے نکال دو، یہ کبھی بھی نہ آئیں واپس. لیکن خلیفہ سوم لے آئے، چونکہ بنو امیہ والا وہ تعلق تھا، رشتہ تھا، وہ لے آئے ان کو واپس لا کے اس کو وزیر اعظم بنا دیا، اس کو داماد بھی بنا لیا. پھر اس نے اپنی سیاست شروع کی اور بنو امیہ کے لیے ہر وہ کام کیا. چونکہ خلیفہ سوم کے ساتھ بھی خیانت کی. خلیفہ سوم کے لیے جتنی مشکلات پیدا ہوئیں وہ مروان نے پیدا کی. وہ سارے ماجرا کا ذمہ دار یہ. اور بعد میں اس نے سلطنت کے قیام تک کیا کردار ادا کیا وہ آخر تک ہے.